آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ کمرے میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر لال رنگ کی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس وقت آپ کے کمرے میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں لال رنگ کی کتنی چیزیں ہیں۔ کیجیے گا ذرا، پلیز میری ریکویسٹ پہ کیجیے گا، اس کے اندر بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ گنیے گا ذرا کتنی ہوں گی، 1 2 3 4 5، چیک کریں ذرا۔ چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اب آپ نے گنی نہیں گنی یا دیکھی نہیں دیکھی، اگر گنی ہے تو اس کی تعداد آپ نے کوئی 3 4 5 گنی ہوگی۔ اصل میں میرا سوال اس کے اندر ہے، آپ کو میں نے کہا لال رنگ کی چیزیں دیکھیں، آپ نے اپنے دماغ کو کمانڈ دی یا اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو کیا آپ کو لال رنگ نظر آیا؟ تو آپ کہیں ہاں جی بالکل نظر آیا۔ اس کی مثال، جب آپ سوچیں کہ میں نے فلاں گاڑی لینی ہے یا فلاں موبائل لینا ہے، تو وہی گاڑی آپ کو سڑکوں پر زیادہ نظر آئی، وہی موبائل آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ نظر آیا۔ ایم آئی رائٹ؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ تجربہ ہوا، تو پھر آگے بہت قیمتی بات ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ لال رنگ کی چیزیں دیکھیں، تو جب آپ لال رنگ کی چیزیں دیکھ رہے تھے، آپ کا فوکس صرف ریڈ کلر پہ تھا، تو کیا باقی کلر اگنور ہو رہے تھے نا؟ وائٹ بھی ہوگا، بلیک بھی ہوگا، گرین بھی ہوگا، براؤن بھی ہوگا، لیکن آپ کا فوکس ریڈ پہ تھا۔ باقی کلر ہیں ہونے کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں اس کو اگنور کر رہی تھیں، آپ کا دماغ اس کو پسے پشت ڈال رہا تھا، صرف ریڈ کلر کو وہ فوکس کر رہا تھا۔ امید ہے میری بات سے جڑے ہوئے ہوں گے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دماغ میں پروگرام ہے، ایک سسٹم ہے RAS، یہ بہت ساری چیزوں کو فلٹر کرتا ہے، بالخصوص ان چیزوں کو جن چیزوں پر ہم توجہ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ یعنی آپ نے ریڈ کلر کو توجہ کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کی، جب آپ نے کسی چیز پر توجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے آپ کو ساری چیزیں فلٹر کر کے صرف اور صرف ریڈ کلر دکھایا، یا جو گاڑی آپ نے لینی چاہی وہی آپ کو دکھائی، جبکہ سڑک پر بہت ساری گاڑیاں ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں بہت سارے موبائل ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ گاڑیاں اور موبائل تھی، مگر جب آپ نے توجہ کے ساتھ توجہ کی، فوکس کیا، تو کیا ہوا؟ آپ کو وہ چیز زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ لی ذرا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے جناب میرے تو ارد گرد پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو الرٹ ہو جائیے۔ آپ کا دماغ فوکس ہی پریشانیوں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو کر رہا ہے، باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہے۔ آپ کا فوکس، آپ کی توجہ ہی پریشانیوں پر ہے، آزمائشوں پر ہے، ریڈ کلر کی طرح۔ تو جس طرح آپ کو صرف ریڈ کلر نظر آ رہا تھا، باقی چیزیں اگنور ہو رہی تھی، سیم لائک آپ کو صرف دکھ، درد، تکلیفیں ہی زیادہ اپیئر ہو کر، زیادہ ابھر کر، زیادہ واضح طور پر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کا فوکس ہی زیادہ اس پر ہے۔ ایک مکھی کو کسی زخم پر بیٹھنا ہے تو پورے جسم کو چھوڑ کر وہ اس زخم پر بیٹھے گی، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہی وہ زخم ہوتا ہے۔ وہ تلاش کرتی ہے وہ زخم کہ کہاں ہے وہ زخم، اس زخم تک پہنچتی ہے اور صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کا فوکس اور توجہ ہی زخم ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، یہ چند منٹ کی ویڈیو ہے، آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل سکتی ہے۔ یہ کتابوں کی ہی باتیں ہیں جو سمجھ میں آئیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو میرا نالج ریوائز ہو جائے گا، جو سیکھا ہے وہ تازہ ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بھی ویلیویبل چیز بن جائے گی، اگر اللہ مجھے اچھا بولنے کی توفیق دے، اور وہ دے رہا ہے، اس کی بڑی نوازش بھی ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیے گا، میں آپ کو ایک ٹارچ دوں اور ایک اندھیرے کمرے میں بھیجوں، اور آپ وہ ٹارچ جب آن کریں تو ٹارچ کی روشنی چونکہ سیدھی ہوتی ہے، ٹھیک، اسٹریٹ۔ اب آپ نے جیسے ہی ٹارچ آن کی، آپ کی وہ روشنی سیدھی ٹیبل پر پڑے، گلدان پر پڑی، تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹیبل پر پڑا ہوا ایک گلدان۔ کیوں؟ ارد گرد اوپر نیچے اندھیرا ہے، آپ کی ٹارچ کا فوکس گلدان پر ہے، آپ کو سوائے گلدان کے اس کمرے میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔
آپ نے ٹارچ کو تھوڑا سا گھمایا تو دیکھا کہ اس ٹیبل کے نیچے ایک ڈسٹ بن پڑی ہے جس کے اندر گند ہی گند ہے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈسٹ بن میں پڑا ہوا گند. اب آپ کو گلدان نظر آ رہا ہے؟ نہیں. کیا گلدان اس کمرے میں موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. پھر آپ کو گلدان کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو آپ کہیں گے ہماری ٹارچ کا زاویہ، اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت ہی چونکہ ڈسٹ بن کی طرف ہے تو ہمیں ڈسٹ بن ہی نظر آ رہا ہے، اس میں پڑا ہوا گند ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. کمرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جس طرف اپنی سوچ کی ڈائریکشن لیتے جائیں گے، اپنی سوچوں کو جس طرف بہاتے چلے جائیں گے، وہی چیز آپ کو زیادہ واضح ہو کر نظر آئیں گی. یہاں تک آپ سمجھیں میری بات؟ اب اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں تو معذرت کے ساتھ صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے. کوئی انسان ایسا مجھے دکھا دیں جس کو کبھی دکھ نہ پہنچا ہو، جس کو کبھی آزمائش نہ پہنچی ہو، جس کو کبھی کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو. کوئی ایسا شخص ہے آپ کے پاس؟ نہیں. لیکن کچھ لوگ اتنا یاد کرتے ہیں اپنے دکھوں کو، اتنا فوکسڈ رہتے ہیں اپنے دکھوں میں کہ ان کو دکھوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ایک مثال کے ذریعے سمجھیے گا. دو دوست ہیں یا دو بھائی ہیں، وہ شادی پہ جاتے ہیں تو ان کا باپ ان کو جاتے ہوئے الگ الگ کہتا ہے. ایک کو کہتا ہے بیٹا آپ نے شادی پہ جانا ہے اور ہر وہ چیز لکھنی ہے جو پازیٹیو ہو، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ہر وہ چیز لکھنی ہے جو پازیٹیو ہو، جو اچھی ہو، جو اچھی لگے. ان کے ٹھیک ہے بابا جی، میں ہر اچھی چیز لکھنے کی کوشش کروں گا. پھر دوسرے بیٹے کو بولا، اس نے کہا بیٹا آپ نے شادی پہ جانا ہے، آپ نے ہر وہ چیز لکھنی ہے جو نیگیٹو ہو. آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے تلاش کرنی ہے وہ چیزیں جو شادی میں ٹھیک نہیں تھیں. اب مجھے بتائیے کیا ہوگا جب یہ دونوں شادی سے واپس پلٹیں گے؟ کیا دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہوگی؟ کیا دونوں کا لکھا ہوا، نوٹ کیا ہوا ایک جیسا ہوگا؟ کیا دونوں کے اندر کی کیفیت ایک جیسی ہوگی؟ نہیں. کیونکہ جو بندہ جس چیز کو تلاش کر رہا اس کو وہ ملی، کیونکہ وہ موجود تھی، موجود ہے، موجود رہے گی. لیکن اگر آپ اسی کو فوکس کریں گے وہ آپ کو زیادہ واضح ہو کر نظر آئے گی. اب جو بندہ پازیٹیو چیزیں تلاش کر رہا تھا اس نے گھر سے نکلتے ہی پازیٹیو چیزوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو، مثبت مثبت مثبت، اچھا اچھا اچھا. جب واپس آیا تو خود بھی پازیٹیو، خود بھی مثبت اور خود بھی اچھا، اور بالکل ہیپی بندہ. ابا جی وہاں پہ یہ بھی تھا، ماشاءاللہ یہ بھی تھا، ہم یہاں گئے تو یہ بھی ہوا، یہاں گئے تو وہ بھی ہوا، وہاں گئے تو یہ بھی ہوا. بڑی خوشی سے وہ باتیں اس کو بتا رہے. اور جو نیگیٹو بندہ تھا جس کا کام نیگیٹو بتایا گیا تھا، وہ جب کمرے میں آتا ہے تو منہ اترا ہوا ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوا ہے اور بالکل ایسا ڈی موٹیویٹ ہوا ہوا ہے. ابا جی تو جناب کرسی بھی نہیں ملی، تو کھانے میں نمک بھی تیز تھا، تو شادی میں کھانا بڑا لیٹ ہو گیا جناب، ہمارا دولہا بڑا لیٹ آیا جناب، لائٹ چلی گئی جناب، فلاں ہو گیا تو جناب فلاں ہو گیا. پازیٹیو بندے کو نیگیٹو نظر کیوں نہیں آیا جبکہ موجود تھا؟ اور نیگیٹو بندے کو پازیٹیو نظر کیوں نہیں آیا جبکہ موجود تھا؟ کیونکہ اس لیے نظر نہیں آیا اس نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا. جب فوکس ہی نہیں کیا تو وہ آپ کو کیا پریشان کرے گا یا کیا خوش کرے گا؟ کسی نے کہا کہ خوشیاں یا ہیپینس یہ واقعہ سے نہیں ہوتی، یہ حالات سے پیدا ہوتی ہے. ہیپینس جو ہے یہ واقعہ سے نہیں بلکہ حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی دکھی ہے تو وہ حالات و واقعات سے کم خیالات سے زیادہ دکھی ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مثبت رہنے کے، خوش ہونے کے اتنے مواقع ہیں، اتنی چیزیں ہیں. آپ کبھی اس کر بیٹھ کر لکھنا چاہیں تو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن آپ کے پاس لکھنے کے لیے مواد ختم نہیں ہوگا. سر سنیے گا، ایک بندہ ہے وہ شکوہ کرتا ہے جناب مہنگائی بڑی، پیسے بڑے تھوڑے، جناب میرے کو تو سائیکل بھی ہے نہیں، جناب میرے تو بچے بھی نافرمان نے، جناب میری بیوی میری گل نہیں سنتی، میرا جناب افسر بھی گل نہیں سنتا،
جناب آج تو موسم بڑا خراب ہے، تو کھانا بھی نہیں صحیح بنیا، آج تو روٹی بھی نہیں صحیح بنی ہے، تو چاہ بھی ٹائم سے نہیں ملی، ٹھنڈی چاہ دیتی، ٹریفک بڑی جام ہوگی۔ اور یہ خاک ترقی کرے گا یار، جو اپنے ہی مسائل سے نہیں نکل رہا، جو اپنے ہی پنجرے سے نہیں نکل رہا، اس کو کیا ترقی کے خواب آئیں گے؟ جو ہر وقت ڈپریس رہتا ہے، جو ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے، جو ہر وقت دباؤ میں رہتا ہے، جو ہر وقت ناشکری میں رہتا ہے، اس کو کیا ہی خواب آئیں گے، کیا ہی آئیڈیاز آئیں گے، وہ کیا ہی ترقی کرے گا جو اپنی ذات سے ہی باہر نکل نہیں پا رہا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں ہم غریب ہیں، کیوں ہم ماڑے ہیں، کیوں ہم ترقی نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی، جبکہ گریٹیچیوڈ، جبکہ شکر گزاری۔ اللہ اکبر۔ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جس موبائل سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ جن کانوں سے اس کو سن رہے ہیں، جن ہاتھوں سے آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے، یا جہاں پر آپ کا موبائل رکھا ہوا ہے، یا جس موبائل سے آپ سن رہے ہیں، کیا یہ الحمدللہ کہنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، ہماری سوچ ٹھیک ہے، سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک ہے، کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کسی چھاؤں میں ہوں گے، کسی چھت کے نیچے ہوں گے، پنکھے کے نیچے ہوں گے، اے سی کے نیچے ہوں، ہم ایک کمفرٹ زون میں ہیں، ہم جنگ کی حالت میں نہیں، ہم امن کی حالت میں ہیں، کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مثبت رہنا سیکھیے، پازیٹیو رہنا سیکھیے، اچھا دیکھنا شروع کر دیجیے، اچھا تلاش کرنے کی جستجو میں رہیے، اچھے ہو جائیں۔ برا سوچ سوچ کر، برا دیکھ دیکھ کر، برا تلاش کر کر کے کیا پا لیا ہم نے؟ وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں، اس سے بھی نیچے آ گئے۔ میری آپ سے گزارش، سوچ پر کام کیجیے، سوچیے گا ضرور میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچ پر کام کیجیے۔ انسان کو اس کی سوچ ہی چلاتی ہے۔ کسی کو خدا نہ خود خودکشی کا خیال آتا ہے، یعنی سوچ آتی ہے تو ہی وہ خودکشی کرتا ہے۔ کسی کو ترقی کا خیال آتا ہے تو ہی وہ ترقی کرتا ہے۔ پہلے یہاں پر تیاری ہوتی ہے، پھر وہ فزیکلی آپ کی زندگی میں رونما ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھیے، تھنک اینڈ گرو بہت بڑی کتاب ہے۔ دا میجک آف تھنکنگ بگ بہترین کتاب ہے، اردو ترجمہ موجود ہے اس کا، پڑھیے آپ۔ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، شکر گزاری کے فوائد قرآن پاک میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، بہت ساری کتابوں میں بھی ہیں۔ پڑھیے اس کو، پریکٹس کیجیے، روز کم از کم 5 چیزیں ایسی ضرور لکھیے جن پہ آپ شکر گزار ہیں، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے مگر آپ کے پاس ہے۔ لکھیے اس کو، آپ کے اندر ہمبلنس آئے گی، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ کے اندر شکر آئے گا، گریٹیچیوڈ آئے گا، اور پھر اچھے آئیڈیاز آئیں گے، اچھا ذہن چلے گا آپ کا۔ ویڈیوز دیکھیے جس پہ شکر گزاری پر، پوزیٹیوٹی پر بات کی۔ یقین کرے بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت نیگیٹیوٹی، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر، نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی۔ کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جو پازیٹیو سوچتا ہے، جو اچھا سوچتا ہے، جو بہتر سوچتا ہے، جو ترقی کا سوچتا ہے، جو حالات کا رونا نہیں روتا، اپنی ذمہ داری آپ قبول کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں اس میں۔ ابھی جو میرے ذہن میں تھا کہ رینڈم میں نے ویڈیو بنائی، کوئی اسکرپٹ اس کا میں نے تیار نہیں کیا، میرے ذہن میں تھا کہ آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، پلیز بی ہیپی، بی پازیٹیو۔ پاکستان زندہ باد۔